ٹینا ہاؤس پر لگتا تھا کسی آسیب کا سایہ ہو گیا تھا۔ نیند اس کے گھر کے مکینوں سے روٹھ گئی تھی اور در و بام پر وحشت میں مبتلا کر دینے والے سناٹے کا راج تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، شہرزاد کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی لیکن نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جسٹس محمود کے بیٹے کی اس اچانک موت نے دونوں گھروں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ روہیل کا خاندان کسی صورت بھی انہیں بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ آنے والے لمحوں کا خوف کسی آکاش بیل کی طرح سب کو جکڑنے کے لیے تیار تھا۔ شہرزاد ٹہلتی ہوئی لاؤنج کی طرف نکل آئی۔ کاؤچ پر نیم دراز ٹینا بیگم کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو اس نے دور ہی سے بھانپ لیا تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں نیچے اتر کر آئی۔ ٹینا بیگم نے اسے دیکھ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا موم؟ شہرزاد کو ان کی آنکھیں گیلی ہوتی محسوس ہوئیں۔ محمود احمد تو زخمی شیر کی طرح پورے شہر میں دندناتا پھر رہا ہے اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ظاہر ہے موم، ان کے ینگ بیٹے کی اچانک ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ بڑا نیچرل سا ری ایکشن ہے۔ شہرزاد خاصی حقیقت پسند تھی۔ اپنی رائے کا اظہار وہ بڑے مضبوط اور ہموار انداز میں کرتی تھی۔ میں مانتی ہوں، لیکن یہ ایک حادثہ تھا اور وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے اسی بگڑے انداز میں کہا۔ ہمیں کورٹ میں یہ بات ثابت کرنا ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس بے وقوف لڑکی نے تو اچھی خاصی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ ٹینا بیگم ٹھیک ٹھاک آزردہ تھیں۔ ہمیں کنزا کے فادر سے بات کرنی چاہیے، شہرزاد نے محتاط انداز میں کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ ہماری بات سنے گا؟ اس کی کمینگی کی وجہ سے سارا الزام میری بیٹی پر آ رہا ہے۔ ایک نمبر کا خبیث انسان ہے وہ، انہوں نے غصے میں ایک گھٹیا قسم کی گالی دی۔ ہمیں کنونس کرنا چاہیے انہیں، اس طرح تو رومی بری طرح سے پھنس جائے گی۔ شہرزاد کی بات پر وہ تلخ انداز میں مسکرائیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ الو کا پٹھا مان جائے گا؟ جبکہ اسے پتا بھی ہے کہ گاڑی اسی کی بیٹی ڈرائیو کر رہی تھی، لیکن وہ اتنا بڑا کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ وہ تنک کر گویا ہوئی۔ جھوٹ بولنے کے لیے کون سا ہل جوتنے پڑتے ہیں؟ اس نے تو پولیس کی نفری تک کو چند گھنٹوں میں اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ پتہ نہیں کیا بنے گا اس کیس کا۔ سچ پوچھو تو مجھے سخت ٹینشن ہو رہی ہے۔ شہرزاد کو ان سے بے تحاشا ہمدردی محسوس ہوئی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وہ رومیسا کے معاملے میں کتنی فکر مند تھیں۔ آپ نے کسی سے بات کی؟ شہرزاد چاہتے ہوئے بھی سیف الرحمن کا نام اپنے لبوں پر نہیں لا سکی۔ ہاں، انہوں نے تھکے تھکے انداز میں اپنے بالوں کا گول مول سا جوڑا بنایا۔ پھر شہرزاد نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ لیکن جسٹس محمود کے ہاتھ بھی چھوٹے نہیں ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے رومی کی ضمانت بھی کینسل نہ ہو جائے۔ بی ریلیکس، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ جائیں اور تھوڑا ریسٹ کریں، اس معاملے کو صبح دیکھتے ہیں۔ شہرزاد نے نرمی سے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ وہ بھی شاید ذہنی طور پر بری طرح سے تھک چکی تھی، اس لیے اس کی بات مان کر اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لاؤنج میں ٹہلتی رہی۔ اس کے اپنے اعصاب بری طرح تھک چکے تھے۔ وہ اس کیس کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کر چکی تھی، کہیں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آ رہا تھا نظر۔ وہ کاؤچ پر لیٹ گئی، دماغ میں لامتناہی سوچوں کا ہجوم تھا۔ اچانک سیل فون کی گھنٹی کے ساتھ ہی اس کا دل بھی بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ حمزاد کالنگ کے الفاظ کم از کم اس وقت برے نہیں لگے تھے اسے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اپنے مخصوص بھاری مگر اپنائیت سے بھرپور لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے ایک لمبا سانس کھینچ کر کہا۔ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ جھوٹ بولتے ہوئے کتنی ہونک لگتی ہیں تو یقین مانیں آپ زندگی میں کبھی ایسی کوشش نہ کریں۔ ایسے ہلکے پھلکے انداز پر شہرزاد کے ہونٹوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ چلیں آئندہ کوشش کروں گی کہ ایسا نہ کروں۔ اس نے بھی فوراً ہی ہتھیار ڈال دیے۔ ویسے بھی وہ اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس گاڑی والے کو ٹکر تو بہت زور سے ماری تھی آپ نے؟ اس کی اگلی بات پر شہرزاد کو کرنٹ لگا اور وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کی گاڑی تھی کیا وہ؟ ہماری ایسی خوش قسمتی کہاں؟
وہ اپنے مخصوص انداز میں ہنسا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی وہیں کہیں آس پاس تھے؟ اس نے فوراً اندازہ لگایا۔ حمزاد تو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا معنی خیز انداز شہرزاد کو ہلکی سی کوفت میں مبتلا کر گیا۔ آپ ہیں کون آخر؟ اس بات کو کبھی فارغ ہو کر ڈسکس کریں گے، یہ بتائیں رومیسا والے پرابلم کا کیا بنا؟ اس کی اگلی بات پر اسے پھر شوق لگا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس کے منہ سے پھسلا۔ آپ نے شاید ٹی وی نہیں دیکھا، جسٹس محمود کی فیملی سارے چینلز پر یہی تو رونا رو رہی تھی۔ اس کی اطلاع شہرزاد کو دہلا گئی۔ کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ؟ اس نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا۔ اپنے دنیا جہاں کے کرپٹ بیٹے کی موت کو کیش کروانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں وہ؟ حمزاد کے منہ سے نکلنے والی اگلی بات پر وہ بری طرح چونکی۔ آپ جانتے ہیں روہیل محمود کو؟ کون نہیں جانتا؟ وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوا۔ بہت نیگیٹو ریپوٹیشن تھی اس کی اپنے سوشل سرکل میں، ایک نمبر کا ڈرنکر، جوئے باز، فلرٹ، اور اپنے باپ کے سورسز کا منفی استعمال کرتا تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے یہ بات۔ وہ شہرزاد کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے اسے مزید پریشان کر گیا۔ لیکن رومی نے اس کا مرڈر نہیں کیا، وہ ایک حادثاتی موت تھی۔ اس نے ہلکا سا جھجک کر اپنی بہن کی صفائی دی۔ میں جانتا ہوں۔ اس کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ شہرزاد کے اندر توانائی کا ایک جہان بھر گئے۔ لیکن دنیا نہیں جانتی، وہ مایوسی سے گویا ہوئی۔ تو یہ ثابت کرنا تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہونا چاہیے۔ رومیسا سہگل بیرسٹر شہرزاد کی چھوٹی بہن ہے، کسی عام لڑکی کی نہیں۔ وہ اسے شہ دینے والے انداز میں بولا تھا۔ مطلب؟ وہ سمجھ تو گئی تھی لیکن پھر بھی انجان بن گئی۔ یہ کیس تو آپ کے کیریئر کا سٹارٹ ہے۔ آ جائیں میدان میں، بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ وہ اسے ایک نئی راہ سمجھا رہا تھا۔ لیکن میں نے ابھی لائسنس کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ کیا مشکل ہے؟ اپنے ڈاکیومنٹ سکین کر کے بھیجیں مجھے۔ ایک ہفتے میں مل جائے گا۔ وہ ہنسا۔ لیکن اس کا تو ایک باقاعدہ پروسیجر ہوتا ہے، 1 مہینے کا ٹائم لگتا ہے شاید۔ جب پاکستان میں ایک بندہ اپنے سورسز استعمال کر کے ایک اہم کیس میں سے اپنی بیٹی کا نام نکلوا سکتا ہے تو شہرزاد سہگل اپنا ایک لائسنس کیوں نہیں بنوا سکتی؟ جبکہ اس سے کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ شہرزاد کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ اس کی معلومات بالکل پکی اور ہوم ورک مکمل تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ صبح موم سے بات کروں گی، وہ کافی حد تک متفق ہو گئی تھی۔ میری آفر صبح تک برقرار ہے، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ پہلے اپنے سیل فون سے بات کرنے کا حوصلہ تو پیدا کر لیں، پھر آفرز بھی دے دیجیے گا۔ شہرزاد کے اس طنز پر وہ ہنسا۔ اگر اپنے نمبر سے بات کرنے سے آپ کو خوشی ہو سکتی ہے تو نیکسٹ کال اسی سے کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہے نیکسٹ کال کبھی نہیں آئے گی۔ شہرزاد کے جوابی حملے پر اس کے حلق سے نکلنے والا قہقہا بڑا جاندار تھا۔ حمزاد سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن بزدل نہیں، وہ بڑے مزے سے بولا۔ چلیں اگلی کال بتا دیں گی؟ شہرزاد نے مسکراتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ اسے جو نئی امید دلا چکا تھا، اسے آج رات اس پر تفصیل سے سوچنا تھا۔ کم از کم اسے یہ مشورہ خاصا معقول اور مناسب لگا تھا۔